جب بھی کوئی رسول آیا تو رسول کیا جب آتا تھا کیا اس وقت اس کے ساتھ بھیڑ ہوتی تھی؟ یا پھر حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ جب حق سامنے آئے تو سب سے کمزور ترین حالت میں، سب سے کمزور ترین صورت میں آئے۔ جب بھی کوئی بھی رسول آیا تو وہ سب سے ہر لحاظ سے کمزور ترین صورت میں، کمزور ترین حالت میں سامنے آیا، اسے کوئی جانتا نہیں تھا۔ اور اس وقت کے جو مشرک تھے، جو ملاٹے تھے، جو دشمن تھے، ان کے پاس جب اس نے دعوت دی، لوگ حق سامنے لایا تو کوئی جواب بدلے میں صرف ایک بات ہے، لوگ پوچھتے تھے نہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، اس کا جواب دو، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو ایک ہی بات قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر رسول کو کیا کہا گیا؟ کذاب ہے، بس اتنا کہا گیا۔ دوسری بات، یہی مشرکین نے کہا، ان کے پاس جواب تو ہمارے پاس ہے نہیں، جواب کیا دیں گے، رد کیا کریں گے؟ اگر ہم اس کے سامنے آئیں گے ہماری اپنی جڑیں کاٹ جائیں گی، ہمارا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو کیا کہا؟ بھائیو ہم اس لیے جواب نہیں دے رہے مشہور نہ ہو جائے، فتنہ پھیل جائے گا۔ او گدھے کے بچے، جب تو احمد عیسیٰ کو فتنہ کہہ رہا ہے، اب تو اپنے اگر قول میں سچا ہے، اگر تو احمد عیسیٰ کو کذاب کہہ رہا ہے، اگر اپنے قول میں تو سچا ہے، تو پہلے اسے تو ٹھیک ہے احمد عیسیٰ کا نام نہ لے، تو احمد عیسیٰ کو مشہور نہ کر، تو احمد عیسیٰ کی جو دعوت ہے اس سے فتنہ ثابت کر، ٹھیک ہے؟ تجھے کون کہہ رہا تو مشہور کر احمد عیسیٰ کو؟ اے پھکی فروشو، اے ملاٹو، کون تمہیں کہہ رہا ہے احمد عیسیٰ کا مشہور کرو؟ تمہیں کسی نے کہا ہے؟ نہ کرو۔ تم یہ کہو بھائی ایک بندہ جو ہے یا ایسے عقائد و نظریات ہے، یہ باتیں آئی ہیں سامنے، کیا آیا؟ وہ اس جدیدیت کو، یہ جو جدید تہذیب ہے، اسے فتنہ دجال کہتا ہے، وہ اس کائنات کو رب کہتا ہے، وہ یہ جو گاڑیاں ہیں، یہ جو گاڑیاں انہیں دابت الارض کہتا ہے، وہ یہ جو جتنی بھی مشینیں ہیں جو آسمان و زمین کو کھوکھلا کر رہی ہیں انہیں وحوش کہتا ہے، یہ جو مشینوں سے، گاڑیوں سے، جو کارخانوں سے دھوئیں نکلنے کے پوری فضا زمین میں بھائی انہیں دخان کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الساعۃ کی تمام اشرات آ چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایک بات کھول کے سامنے وہ اس کو واضح کرو، وہ اسے الصلاۃ کہتا ہے، انہیں الصیام کہتا ہے، اسے الحج کہتا ہے، اسے الرب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ یہ سارا سامنے رکھو اور بتاؤ، آپ خود کو بتائیے، دیکھو یہ فتنہ نہیں اور کیا؟ آپ خود بتاؤ یہ حق ہو سکتا ہے؟ انہیں کو لوگوں کو ہے، لوگوں آپ کے پاس عقل ہے، آپ خود بتاؤ یہ سچا ہے یہ جو ہم سچے ہیں؟ پتہ چل جائے گا۔ اگر تم کہتے ہو یہ فتنہ ہے تو آؤ میدان میں احمد عیسیٰ کی دعوت کو فتنہ ثابت کرو۔ اے گدھے کے بچوں، فتنہ کہتے ہیں اصل کے مقابلے پر جو نقل آتی ہے، تو نقل تمہارے پاس ہے، نقل دین تمہارے پاس ہے، 2 نمبر دین تمہارے پاس ہے۔ کیوں؟ اصل جو ہوتا ہے نا، اصل حق جو ہے، حق گھبراتا نہیں ہے۔ حق تحقیق سے گھبرائے گا، حق لوگوں کو تحقیق کرنے سے روکے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہ بھائی حق کو تو پتا ہے کہ جب تک کوئی تحقیق نہیں کرے گا تب تک میں نہیں پہچانا جاؤں گا، اور حق تحقیق کا دروازہ بند ہی کیوں کرے گا؟ کیونکہ حق کو پتا ہے کہ کوئی بھی مجرم، کوئی بھی ظالم جو ہے وہ میرا لبادہ اڑ کر سامنے آ جاتا ہے، آ جائے گا، تو اب اگر میں تحقیق سے روکوں گا تو جس نے میرا لبادہ اڑا ہوا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، وہ اسے میرا درجہ مل جائے گا۔ حق تو کہے گا یہ بھائی اس وقت تک کسی کو نہیں ماننا، اس وقت تک کسی کے پیچھے نہیں چلنا جب تک کہ اپنی پوری تحقیق نہ کر لو، چھان پٹک نہ کر لو، تحقیق نہ کر لو۔ ظاہر پر مت جانا، باطن کو جان کر دیکھنا، باطن کو دیکھنا۔ حق نہیں گھبرائے گا، کیوں؟ حق کو پتا ہے میں جو باہر سے نظر آ رہا ہوں اندر سے بھی وہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میرے جب کوئی اندر جھانکے گا تو میں وہی نظر آؤں گا جو باہر سے نظر آ رہا ہوں۔ تحقیق سے گھبرائے گا، ڈرے گا جو باطل ہوگا، جس کے بعد جعلی مال ہوگا، جو نقلی ہوگا، وہ تحقیق سے گھبرائے گا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اگر تحقیق کرنے کی دیر ہے میرا لبادہ چاک ہو جانا ہے۔ حق نہیں روکے گا کہ کسی کی بات نہ سنو، نہ بالکل نہیں۔ حق تو الٹا کہے گا بھائی ہر ایک کی سنو، سب کی سنو، کوئی روک نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تم غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ کوئی تحقیق سے روکتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے باطل کے پاس اور کیا ہے کیا بہانے ہیں نا،
اور بھائی پورے قرآن میں یہ اٹھا کے دیکھو، پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھو، کیا رب نے یہ کہا ہے کہ اگر کہیں سے باطل سامنے آتا ہے تو اس کو اس وجہ سے اگنور کرو، نظر انداز کرو، یا اس کے اوپر بات نہ کرو کہ بھئی وہ مشہور نہ ہو جائے؟ باطل جب سامنے آئے تو ہر ایک کو بتانا چاہیے کہ لوگوں یہ باطل ہے، یہ دیکھو، اور باطل کو تو واضح کرنا چاہیے۔ جب آپ کو پتا ہے یہ فتنہ ہے، آپ کو پتا ہے یہ کذاب ہے، تو لوگوں کو بتاؤ، تاکہ لوگوں کو جب پتا ہوگا یہ کذاب ہے تو اس کے چنگل میں نہیں پھنسیں گے۔ اگر تم چپ بیٹھو گے تو پھر تو لوگ نرگے میں آ جائیں گے نا۔ اگر احمد عیسیٰ کذاب ہے، تم چپ بیٹھے رہو گے، اسے کذاب ثابت نہیں کرو گے، تو پھر تو لوگ آئیں گے نرگے میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو عقل رکھنے والے ہیں نا، وہ مجبور ہو جاتے ہیں سوچنے پر کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ جب احمد عیسیٰ سامنے آیا اس وقت ان ملاٹوں کو یاد نہیں آیا کہ مشہور ہو جائے گا، اس وقت تو انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ بچہ بچہ جانتا ہے احمد عیسیٰ کو، بچہ بچہ احمد عیسیٰ کو جانتا ہے، اس وقت انہوں نے فتوے لگائے، اس وقت انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ اب آج جب اس کا رد کرنے کا وقت آیا ہے، اس کو کذاب ثابت کرنے کا وقت آیا، یعنی اپنی جو زبان ہے اس کو، اپنے الفاظ کو سچا ثابت کرنے کا وقت آیا، تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس لیے بات نہیں کر رہے مشہور نہ ہو جائے۔ وہ گدھے کے بچوں، وہ مشہور تو وہ پہلے ہی ہو چکا ہوا نا۔ اگر تم سمجھتے مشہور نہ ہو جائے تو یہ تو تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا نا، جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس مشہور تو تم نے کر دیا، اب اس کا رد کرو۔ اب اگر تم کوئی بھی بہانہ بناتے ہو تو وہ تم مکاری کر رہے ہو، چلاکی کر رہے ہو۔ تم لوگ خود مانتے ہو ہم سے بڑا کوئی مکار اور چلاک نہیں ہے، وہ تو تم ہو۔ یہ تم بہانے بنا رہے ہو۔ کیوں بہانے بنا رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے پاس رد ہے ہی نہیں، اور رد حق کا رد ہو سکتا ہے؟ احمد عیسیٰ کا کوئی مقابلہ کر سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ میرے رب نے مجھے الکوثر دی ہے۔ الکوثر، الکوثر کیا ہے؟ میری زبان پر میرا رب بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ احمد عیسیٰ کی زبان پر رب بول رہا ہے، یہ ہے الکوثر کے، یہ ہوتی ہے الکوثر۔ یہ بولنے، اس طرح یہ بولنے کی صلاحیت کون بول؟ رب کا بولنا زبان پر، یہ اسے کہتے ہیں الکوثر۔ تو رب نے کہا تجھے الکوثر دی، کیوں دی؟ پس کیا کر؟ سل کر، سل کر، جس مقصد کے، یعنی کیا سل کرنا ہے کہ تو اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دے۔ کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں چھوٹی موٹی قربانیاں دینی پڑیں گی، وہ قربانیاں دینی ہیں۔ کیا کریں؟ ان لوگوں کی دشمنی کو برداشت کرنا پڑے گا، ان کی گالیاں صبر کرنا ہے آگے سے۔ ہاں رب یہ کہہ رہا ہے، یہ ہم وعدہ کرتے ہیں، یہ گارنٹی ہے کہ انا شانئک هو الابتر، انا اس میں کوئی شک نہیں، شانئک، جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ اس کی شان تیرے برابر، جو بھی تیری برابری پر آئے گا، تیرے مقابلے پر آئے گا، جو بھی، اس کے لیے کیا رکھ دیا؟ هو الابتر، جو بھی آئے گا اس کے لیے ابتر ہونا، ذل و رسوا ہونا، اس کی زبان کٹ جانا، یہ ہم نے طے کر دیا۔ جو بھی تیرے اے احمد عیسیٰ، جو بھی تیرے مقابلے پر آئے گا، جان لے اس کی زبان کٹ جائے گی، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ کوئی آ کے دیکھ لینا، ثابت کرو احمد عیسیٰ کو الکوثر نہیں دی گئی، ثابت کرو۔ آؤ احمد عیسیٰ کو آپ کذاب ثابت کرو، آؤ نا میدان میں، نہیں کر سکتے۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔